الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا قرآنی واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے اسے سن کر قرآن پاک کی تلاوت کا ذہن بنے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں واقعہ کی طرف۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا اور ان دونوں کی کل جمع پونجی ایک گائے کی بچیا تھی۔ جب اس شخص کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ شخص اس بچیا کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور ایک جھاڑی کے قریب جا کر کہا کہ اے اللہ، میں یہ بچیا اس وقت تک تمہاری امانت میں دیتا ہوں جب تک کہ میرا بیٹا بالغ نہ ہو جائے۔ اتنا کہہ کر وہ شخص واپس آ گیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے کچھ عرصہ بعد بچہ جوان ہو گیا اور اسی طرح بچیا بھی بڑی ہو گئی۔ اب اس بچے کی جو والدہ تھی، اس نوجوان شخص کی والدہ، یہ بھی عبادت گزار تھی اور بچہ بھی اپنے والدین کی طرح نہایت عبادت گزار تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں آرام کرتا، دوسرے میں عبادت کرتا اور تیسرے حصے میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا، اور اپنی گزر اوقات کے لیے لکڑیاں کاٹ کر جمع کرتا اور فروخت کر کے اپنا پیٹ پالتا، اور ملنے والی رقم بھی اس نے 3 حصوں میں تقسیم کر رکھی تھی۔ ایک حصہ اپنی ذات پر صرف کرتا، دوسرا حصہ صدقہ کرتا اور تیسرے حصے کی رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ جب بچہ جوان ہو گیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا، تیرے والد کے انتقال سے پہلے ہمارے پاس ایک بچیا تھی جو اس نے جنگل میں اللہ تعالیٰ کی امانت میں دے دی تھی، اب جاؤ اور اپنی امانت واپس لے آؤ۔ بچے نے جگہ پوچھی اور اس جھاڑی کے قریب چلا گیا اور عرض کی، اے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب، مجھے میری امانت واپس کر دے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ گائے کی بچیا جو اب بڑی ہو چکی تھی، وہ دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ اب اس کی کنڈیشن جو تھی وہ پیلے رنگ کی گائے تھی اور اس کی کھال، اس کی جلد جو تھی وہ ایسے چمکتی تھی جیسے سورج چمکتا ہے۔ اب جب وہ لے کر گھر آیا تو اس کی والدہ نے کہا کہ اس کو بازار لے جاؤ اور 3 دینار میں اسے فروخت کر دو، لیکن ایک شرط ہے کہ فروخت کرنے سے قبل مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ اب وہ چلا گیا، بازار میں جاتا ہے، ایک شخص کے ملاقات ہوتی ہے۔ ملاقات کے وقت وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس شرط پر تم سے 3 دینار سے زائد رقم پر یہ گائے خریدتا ہوں کہ تم اپنی والدہ کو نہیں بتاؤ گے۔ اس شخص نے کہا کہ تم جتنی بھی رقم دو، لیکن اپنی والدہ کے مشورے کے بغیر میں یہ گائے نہیں بیچ سکتا۔ وہ گائے لے کر گھر آ گیا، والدہ کو بتایا تو اس نے کہا شاید یہ کوئی فرشتہ ہے، اب اگر وہ تمہیں ملیں تو ان سے پوچھنا کہ ہمارے لیے گائے فروخت کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ اب پھر وہ گائے لے کر بازار چلا گیا۔ اب جب بازار پہنچا تو وہی شخص جو پہلے ملا تھا وہ دوبارہ ملتا ہے، اور نوجوان اس سے مشورہ کرتا ہے کہ ہمیں گائے فروخت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی گائے فروخت مت کرو، چند دن بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تمہارے پاس گائے خریدنے کے لیے آئیں گے، تم یہ گائے ان کو بیچ دینا، اور قیمت رکھنی ہے کہ اس گائے کی کھال میں سونا بھر کر تمہیں دیں، اور وہ یہ ضرور گائے خریدیں گے۔ ادھر بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کا انتقال ہوا، اور قتل کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اسی شخص کے چچا کے 2 بیٹے تھے۔ اب صبح قاتل کی تلاش شروع ہوئی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک گائے خریدو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا پتہ دے دے گی۔ اب انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے کہ گائے کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، اس طرح کے دیگر بہت سارے سوالات کرنا شروع کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوابات ارشاد فرماتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمیں فلاں طرح کی گائے چاہیے تو وہ
उस गाय की तलाश के लिए निकल पड़े। तलाश करते करते उसी नौजवान के पास पहुंचे और देखा कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उसी तरह की गाय उस नौजवान के पास भी है। उस गाय की कीमत पूछी गई तो नौजवान ने कहा कि इस गाय की खाल में सोना भर के तुम दोगे तो मैं इस गाय को फरोख्त करूंगा, वरना नहीं करूंगा। बिलाखिर वो मान गए और उन्होंने गाय खरीद ली। जब उस गाय को ज़बह करके उसकी दुम और जुबान की हड्डी उस मकतूल को मारी गई तो उसने जिंदा होकर बता दिया कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों बेटे हैं जिन्होंने माल की लालच में मुझे कत्ल किया। इस सारे वाक़े को कुरान पाक सूरतुल बकरा आयत नंबर 63 से 67 से 83 तक बयान फरमाता है। हमें इससे बहुत सारे सबक सीखने को मिलते हैं। जिनमें से एक ये कि अल्लाह तबारक व तआला नेक बंदों की अमानतें ज़ाय नहीं फरमाता। दूसरी बात यह सीखने को मिली कि जो वालिदैन का फर्मा बरदार होता है अल्लाह तबारक व तआला उसे गैब से रिज़्क़ अता फरमाता है। इसी तरह अगर हम चाहें तो इस कुरानी वाक़े से बेशुमार सबक हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए और तिलावत कुरान पाक का ज़ौक़ अता फरमाए।